اذا دعت الام ولدها فی الصلاۃ، کہ دوران نماز اگر ماں اپنے بچے کو بلائے تو اس کا جواب امام صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ تقدیر عبارت یوں ہے کہ جب ماں بلائے تو آیا ماں کی اجابت واجب ہے یا نہیں، اور اگر ماں کی اجابت واجب ہے بطلان نماز ہے کہ نہیں۔ اب ان دونوں مسئلوں میں چونکہ اختلاف تھا، اس لیے امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں کوئی جواب ذکر نہیں کیا۔ اصل بات یہ کہ نماز میں اگر جواب آدمی دے گا تو نماز میں فساد آ جائے گا، لیکن اگر نفلی نماز ہے تو پھر اس نماز میں آدمی دیکھے کہ اگر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے یا اسی کو پریشان نہیں ہے تو پھر نماز کو پورا کرے۔ باقی اگر کوئی محسوس ہو جائے کہ کسی بڑی تکلیف میں ہے تو نماز کو آدمی توڑے اور پھر بعد میں اس کا اعادہ کر لے۔ بہرحال والدہ کا بھی حق ہے، اس طرح والد کا یا جو بھی بڑے ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال امام صاحب نے یہ ترجمہ رکھا ہے اور اس کے بعد ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ اتنا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، جریج اس کا نام تھا۔ وہ بڑے اپنے مینار میں اللہ تعالیٰ کی رات دن بندگی کرتا، بس کھانا پینا قضا حاجت، اس کے بعد مینار میں کھڑے ہوتے، سارا دن ساری رات نوافل عبادت میں گزارتے۔ ایک دن کی بات ہے کہ اس کے پاس ایک عورت آئی جو وہ گائے چراتی تھی یا مال چراتی تھی یا بکرے وغیرہ، تو انہوں نے آ کر کے برائی کا مطالبہ کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوگا اور آپ میرا وقت ضائع نہ کریں، اپنی بات میں لگ گئے۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا حساب آپ کے ساتھ ہوگا، آپ دیکھنا، یہ کہہ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ والدہ کسی وقت آئی، بوڑھی تھی، انہوں نے آواز دی اور کہا کہ بیٹا یا جریج، ان نے پریشان ہو گیا کہ اب نماز چل رہی ہے اور دل میں کلام سے تو نہیں لیکن دل میں بات آ رہی تھی، یا اللہ اب ایک طرف تیری عبادت ہے، دوسری جانب یہ میری ماں ہے، اس کا حق بھی تو نے رکھا ہے، اگر اجابت کرتا ہوں تو عبادت جاتی ہے، اگر عبادت کو بچاتا ہوں تو اجابت نہیں ہوتی۔ آخر یہ اسی یعنی پریشانی میں آخر انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ عبادت کو ترجیح ہے، لہٰذا اس نے سلام کا جواب، ان کی گفتگو کا جواب نہیں دیا۔ جب نہیں دیا تو بوڑھی تنگ ہو گئی، آخر اس کو غصہ آ گیا، غصے میں انہوں نے بددعائی کے کلمات کہہ دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنید، تو مجھے میری بات کا میری گفتگو کا جواب نہیں دے رہا، لیکن اللہ جو کرے گا تو کوئی بدکار عورت آپ کے سامنے آئے گی اور کوئی بدکار عورت کا معاملہ آپ کے گلے پڑے گا۔ اس قسم کے کلمات، بددعائی کے کلمات بہرحال انہوں نے کہہ دیے۔ بس یہ کہہ کے چلی گئی۔ اللہ کی شان، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، وہ عورت جو تھی اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگ حیران کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ کی نہ شادی ہے نہ کوئی چیز ہے اور آپ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، یہ مولوی صاحب کا بچہ ہے جو عبادت کرتا ہے مینار میں۔ اچھا، بس پھر لوگوں کو ملاؤں پہ غصہ زیادہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ سفید کپڑا جو ہے نا اس کو تھوڑا دھبا لگے گا، دنیا کہے گی دیکھو کالا ہے، یہ ایسا بندہ ہے کپڑے کو بھی صاف نہیں کیا، اور جس کا کپڑا پہلے سے کالا ہے اس کے اوپر اگر توا بھی گھما دیں، دانگی بھی گھما دیں، کہتے ہیں رنگ ایسا ہے۔ تو بہرحال اب بھی دیکھیں کوئی غلطی کسی مولوی ملا کی ہوتی ہے، میڈیا والے کیا حشر کرتے ہیں اور کیا اس کو بدنام کس طرح کرتے ہیں۔ باقی ساری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کالجوں میں، اسکولوں میں، یا ویسے بھی عام لوگ جو کر رہے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، مولوی کو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء کو، دیندار طبقے کو بھی اپنے منصب کو سمجھنا چاہیے کہ بڑا منصب ہے، اپنے دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اس کے بعد پھر لوگ آ گئے، ان کا نیچے اترا، انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں نماز پڑھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ابھی نماز یاد آئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ٹیکم وغیرہ یہ وہ جو لے کے آئے، مینار گرا دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں مروں گا، باہر نکل کے آیا۔ پھر اس بیچارے کا، بزرگ کا بہت ان کی خوب پٹائی کی، حشر خراب کیا،
اور منہ کالا کیا، گدے کی پیٹھ کی طرف اس کا رخ کر کے پورے شہر میں گھمایا۔ جب وہ مار مار کے تھک گئے، انہیں چھوڑا، پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو میری پٹائی کی ہے واقعی میں مجرم ہوں، لیکن اس گناہ کا جرم نہیں ہے، گناہ کوئی اور ہے۔ وہ کیا گناہ ہے؟ وہ گناہ یہ کہ ماں نے کہا تھا، بلایا تھا، میں نے اس کا جواب نہیں دیا، اس نے بددعائی دی تھی، اور یہ بددعائی کی وجہ سے یہ مجھے سزا ملی ہے۔ بہرحال وہ میرا گناہ ہے، اس گناہ کی مجھے سزا ملی ہے۔ باقی بچہ کہ خدا گواہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب بچہ چھوٹا جو ہے نا، اب اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ کیسے بات کرے گا؟ کہتا آپ دیکھنا، اب چلے، مجھے لے چلے بچے کے پاس۔ وہاں جب گئے تو بچہ گود میں تھا، ان کا کہا کہ بچہ تو بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا باپ تو فلاں چرواہ ہے۔ بس پھر یہ قدموں پہ گر پڑے۔ انہوں نے کہا خدا را ہمیں معاف کرو، یہ ہے وہ ہے، آپ کا مینار بنا کے دیتے ہیں، ایک جو ہے اینٹ اس کی سونے کی، ایک چاندی کی، اس طرح کر کے ہم آپ کو دیتے ہیں، اور آپ ہمیں خدا را معاف بھی کریں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو کیا معاف کروں جب آپ کو گناہ ہی نہیں ہے، گناہ ہی میرا ہے، اور مجھے اپنے گناہ کی سزا ملی ہے، بس مجھے چھوڑو، میں اپنا جس طرح خود بناؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہیں جب زیادہ اصرار کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں معاف بھی کریں، لیکن ہم کہتے ہیں اگر آپ کا اصرار ہے تو پھر آپ جیسا میرا تھا ایسا مجھے بنا کے دو۔ چنانچہ اس طرح انہوں نے کیا، اور جیسا تھا ایسا بنا کے دیا۔ یہ ہے واقعہ جو صحیح بخاری میں یہاں پورے صفحے میں یہ حدیث ہے، پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا ہو یا بد دعائی، اس کا تعلق جو ہے یعنی اس سے نہیں ہے کہ مانا وہ بندہ اس کا مستحق ہے، اس کا استحقاق ہے، اس سے تعلق نہیں، اس کا تعلق ہوتا ہے اوقات سے۔ یعنی کوئی وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے تو اس میں دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعائی بھی قبول ہو جاتی ہے، پھر بندہ اس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات اس سزا کا یا اس دعا کا استحقاق نہیں بھی ہوتا تو بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اسباب سے تعلق نہیں، اوقات سے تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی کسی کے لیے بد دعائی نہ کی جائے، بالخصوص جو صاحب حق ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی استاد ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی باپ ہے، والدہ ہے، تو وہ ذرا برداشت کرے، بد دعائی نہ دے، کیونکہ بد دعائی کسی وقت میں قبول ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ وہ قصہ ہے پورا جس کا ابھی آپ پڑھیں۔ تو روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نادت امرأۃ ابنہا، ایک عورت تھی اپنے بیٹے جریج کو آواز دی، وہ اپنے مینار میں اپنے خدا کی عبادت میں تھے۔ قالت یا جریج، قال اللہم امی وصلاتی، میرے اللہ میں کیا کروں، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف تیری عبادت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کہا فقالت یا جریج، قال اللہم امی وصلاتی، قالت یا جریج، قال اللہم امی وصلاتی، قالت اللہم، اے میرے اللہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ لا یموت جریج، موت نہ دیکھے، پہلے یہ منظر دیکھے، حتی ینظر فی وجوہ المیامیس، کہ کسی زانیہ عورت کا چہرہ یہ دیکھے، پہلے اس کی موت نہ ہو۔ وکانت تاوی الی صومعۃ رائیہ، مینار کے سائے میں وہاں ایک چرواہی آیا کرتی تھی، بکریاں چراتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ممن ھذا الولد، یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو مولوی صاحب کا ہے، جریج کا ہے۔ نزل من صومعتی، قال جریج این ھذی التی تزعم، یہ مائی صاحبہ کہاں ہیں جس کو یہ خیال باطل یا قول باطل ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا میرا ہے۔ وہاں جب گئے تو کہا یا بابوس، اس بچے کو کہا اے بابوس، من ابوک، کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو یعنی بابوس کا جو لفظ ہے اس کی معنی بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی معنی چھوٹو، بابوس معنی چھوٹو، یا یہ اس کا نام ہے، یا اس کی معنی رضی ہے، یا علم ہے۔ یہ چند احتمالات حاشے میں لکھیں کہ یا تو اس کی معنی صغیر ہے، یا بابوس اس کا نام ہے، یا اس کی معنی رضی ہے، یا یہ اس کا علم ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا بابوس تیرا باپ کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ بکریوں کا جو چرواہا ہے یہ میرا باپ ہے۔